اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا یہ لیسن نمبر 148 ہے اور دعاؤں کا سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دعا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور دعا ہی وہ ہے جو انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ تقدیر کا لکھا مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن چینج کیا جا سکتا ہے دعا کے ذریعے سے۔ تو دعا اہل بیت اطہار کا دیا ہوا وہ ہتھیار ہے جس سے ہم اپنے اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت فرماتے ہیں، اور پروردگار عالم نے ایسی کافی دعائیں اور اعمال اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ایک چھوٹا سا عمل، سورہ رحمان کا ایک آسان عمل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سورہ رحمان کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ڈیکوریشن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور قرآن کے حسن کا نام سورہ رحمان ہے۔ تو سورہ رحمان قرآن جیسی کتاب کا حسن، آپ سوچیں کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے اس سورے میں۔ اگر کوئی اس سورے کے ذریعے سے اپنے پریشانیوں کو دور کرنا چاہے تو اس کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ سورہ رحمان کا یہ مختصر سا عمل، پہلے سمجھیے کہ سورہ رحمان ہے کیا۔ سورہ رحمان میں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے اس کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، کوئی اس کا اعادہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ بے پناہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور اکثر و بیشتر میں یہ کہا بھی کرتا ہوں کہ انسان کے ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں۔ جو ہوا ناک کے ذریعے سے یہ لنگس میں جاتی ہے وہ ممدوح حیات ہے، اور جو لنگس میں گردش کر کے باہر نکلتی ہے وہ مفروح ذات ہے۔ ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں۔ تو ہیلدی انسان، آج کا ریسرچ یہ بتا رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں جو ہے نا 21,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ تو آپ سوچیں، تو ایک سانس میں دو نعمتیں کا مطلب کیا ہو گیا؟ 42,000 نعمتوں کو ہم صرف سانس کے ذریعے سے لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو پھر بقیہ نعمتوں کو ہم کہاں سے اعادہ کر سکتے ہیں، کہاں سے اس کا شمار کر سکتے ہیں؟ تو سورہ رحمان کے ذریعے سے انسان اگر اولاد نہیں ہو رہے تو اولاد کو طلب کرے، اور سورہ رحمان میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا۔ آج کل تو ہاسپٹلز میں بھی سورہ رحمان ICU میں لگائے جا رہے ہیں۔ اسلامک کنٹریز میں ICU میں سورہ رحمان لگایا جا رہا ہے، جس سے ہارٹ بیٹ نارمل ہونے لگتی ہے۔ اب سوچئے، ہمارے ایک بھائی ہیں، چھوٹے بھائی جو ایران میں رہتے ہیں، سجاد علی خوئی صاحب، ان کو پرندے پالنے کا شوق ہے۔ تو کہہ رہے تھے کہ ایک جوڑا ایسا تھا ان کے پاس جس کی مادہ مر گئی اور نر رہ گیا، اور اتنا سست ہو گیا تھا کہ اس کی بھی موت انہیں یقینی لگ رہی تھی، انہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے موبائل پہ سورہ رحمان لگانا شروع کیا، اور اس کو صحت اللہ نے دے دی، اور وہ پھر پہلے جیسا ہو گیا۔ تو اس کا اثر جانوروں تک بھی ہوتا ہے، پرندوں پہ بھی ہوتا ہے، تو انسانوں پہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو آج کی اس سیشن میں ایک مختصر سا عمل
سورہ رحمان کی ایک آیت ہے جس کو تقریباً سب جانتے ہیں اور تقریباً سبھی یعنی میمورائز کر چکے ہیں وہ آیت، وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہ آیت 21 دن تک روزانہ 21 مرتبہ، شروع میں 7 صلوات، آخر میں 7 صلوات، اور 21 دن تک 21 مرتبہ یہ عمل کریں۔ اولاد نہیں ہے تو اولاد کی نعمت سے اللہ مالا مال کر دے گا۔ بیماری ہے تو جس بیماری میں مبتلا ہو انسان، اس کی شفا کی نیت سے یہ آیت کو پڑھے 21 مرتبہ 21 دن تک، انشاءاللہ شفا مکمل طریقے سے مل جائے گی۔ یا آپس میں رنجشیں چل رہی ہے تو اس نیت سے عمل کریں۔ اولاد اگر نافرمان ہو رہی ہے تو ان کو فرما بردار بنانے کی نیت سے کریں۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے نیت سے یہ عمل کریں۔ ساس بہو میں پریشانیاں چل رہی ہیں، ٹینشن چل رہے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیت کا ورد کریں 21 مرتبہ 21 دن تک۔ یا اگر مسلسل انسان پریشان رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، تو کثرت سے اس آیت کو پڑھتا رہے، کثرت سے اس آیت کی تلاوت کرتا رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، ساری پریشانیوں سے اسے نجات بھی مل جائے گی اور ساری بیماریاں اس کی دور ہو جائیں گی، وبا بلا وغیرہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کا تحفہ ہے، آپ حضرات اس کو اپنے وظائف میں لے کے آئیں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ پروردگار عالم کے یہاں دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں کمی ہے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگار عالم ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہم سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں بھی اللہ شفائے کلی عطا فرمائے۔ آج کل میری بھی طبیعت تھوڑا ناساز چل رہی ہے، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ پروردگار عالم اس آیت کے صدقے میں مجھے بھی شفائے کلی عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔